اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دو۔ جس چیز کے وہ حقدار ہیں قریبی رشتہ دار، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حیثیت دی ہے تو پھر اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ والمسکین، اور جو مسکین ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، پہننے کے لیے بھی وہ محتاج ہیں، ان لوگوں کا بھی تمہارے ذمے پر حق بنتا ہے، ان کو بھی ان کا حق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، اپنے شہر میں نہیں ہے، اپنی بستی میں نہیں ہے، بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، اس کو بھی اس کا حق دو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا کلیہ ہمیں عطا فرمایا، قریبی رشتہ داروں کو حق دو۔ اب اس پر اگر سارا زمانہ ہر مسلمان عمل کرنا شروع ہو جائے تو کیا کسی خاندان کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ پریشان رہ سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے رزق کو تقسیم کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہے تو اس کے بالکل قریب کے اندر رہنے والا ایسا بھی ہوتا ہے جس کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہوتا ہے۔ اگر برادری کے اندر ایک بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے تو دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ ان کا حق کیا بنتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت الفاظ کے اندر بیان فرمایا ایمان والا وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی ذات کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ اگر چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ہو تو پھر اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اس کے دل میں یہی تڑپ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بھی وہی نعمت ہو۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اتنے عیش و آرام کے اندر رہوں تو اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میرا بھائی بھی اتنے عیش و آرام کے اندر ہی رہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر دن بدن غربت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کی پریشانیاں اگر بڑھتی جا رہی ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امیروں کی امیری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کو غریبوں کا احساس نہیں ہے، غریبوں کا امیروں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بالکل ایک دوسرے سے جب الگ ہو گئے، جب ایک دوسرے کو ملنا برتنا چھوڑ دیا، عمراء نے غریبوں سے سلام تک لینا چھوڑ دیا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو ان کا حق دو، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو، بھائی چارگی اپناؤ۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ جس کے پلے پیسے نہیں ہوتے لوگ اس سے سلام تک لینا گوارا نہیں کرتے۔ جب اسلامی تعلیمات سے اس انداز کے اندر منہ موڑا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ والمسکین، اور جو مسکین ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو پہننے کے لیے فی الوقت کچھ نہیں ہے، اس کو بھی اس کا حق دو۔ ذمہ داری بنتی ہے اہل محلہ کی، اہل علاقہ کی، رشتہ داروں کی، تعلق والوں کی، سب کی ضرورت جو ہے وہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسکین کو اس کا حق دے۔ جس کو کھانے کی طلب ہے اس کو کھانا دے، جس کو پہننے کی طلب ہے اس کو پہننا دے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے میری خدمت کیوں نہ کی، میرے معاملات کو جو ہے وہ تو کیوں نظر انداز کرتا رہا۔ وہ کہے گا مولا میں نے تو تجھے بظاہر پایا نہیں، میں نے تجھے
جسم کے ساتھ مجسم نہیں پایا تو میں کیسے تیری خدمت کرتا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ وہ عرض کرے گا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار ہو، ساری مخلوق کو پالنے والا ہو، اور وہ کہے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، کیا تو نے فلاں بندے کو نہ دیکھا تھا اپنی زندگی میں کہ جو بھوک کی شدت کے اندر تھا، بھوکا تھا، اور تجھے اس کے بھوک کا علم ہونے کے باوجود تو نے اس کو کھلایا نہیں؟ اگر تو اس کو کھلانے کے لیے پہنچتا تو ضرور مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ اکبر۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر جو بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، اپنے علاقے کے اندر نہیں ہے، اپنی جگہ کے اندر موجود نہیں ہے، فرمایا اس کو حق دو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ ہمارے ہاں جو حالات کے پریشان کن ہونے کا معاملہ ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس ہے اس کی فضول خرچیاں ختم نہیں ہوتی، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے بھی پریشان ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہے، اور جس کے پاس ہے اس کے اڑانے کا عالم یہ ہے کہ اس کا کھانا برانڈڈ ہوتا ہے، اس کا پہننا برانڈڈ ہوتا ہے، اس کا جناب علی رہنا سہنا جو ہے وہ امپورٹڈ قسم کا ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر اس کا امپورٹڈ اور برانڈڈ کی رٹ نہیں جاتی۔ کہ وجہ کیا ہے کہ فضول خرچی کا عادی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر کم دے کے آزماتا ہے تو زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے۔ یہ دونوں ہی صورتیں آزمائش کی ہیں۔ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کی بھی آزمائش چل رہی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، جانوں کی کمی کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، جو ہے وہ پھلوں کی کمی کے ذریعے، یہ ساری کمیاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بیان فرمائی، ہم تمہیں ضرور آزمائیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا کہ جو اپنی مصیبت کے وقت ثابت قدم رہتے اور جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمارا پلٹ کے جانا ہے، فرمایا ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی، ان کا رب ان سے راضی ہو جاتا ہے کہ جب یہ آزمائش کے اندر پورا اترتے ہیں تو جس طرح اگر کسی بندے کو کسی کمی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اسی طرح کسی بندے کو زیادہ دے کر بھی آزمایا جاتا ہے کہ یہ میری نافرمانیوں کے اندر جاتا ہے یا کہ فرما برداریوں کے اندر جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو۔ یہ اتنا گھٹیا کام ہے، یہ اتنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ لوگوں یاد رکھو جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، ان کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا